میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت فتنوں کا دور ہے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ گناہ گنوائے، وہ سارے موجود ہے کہ یہ جب آئیں گے تو مصیبت ہے، ایسے آئیں گے جیسے تسبیح ہوتا ہے، تسبیح، ان کا داغا ٹوٹ جائے تو ایک دوسرے کے بعد آنے میں دیر نہیں ہوتی، ایسے فتنے آئیں گے۔ وہ زمانہ شروع ہے۔ ان سے بچنے کے لیے مال نہیں ہے، ملک نہیں ہے، دنیا چیزیں نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اعمال ہے، اعمال میں حفاظت ہے۔ عبدالوہاب صاحب سے ان قانون نے سنا ہے، ایک دفعہ بیان میں مجمع سے یہ آخری 3 صورتیں دہرائی کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ لے۔ ترمذی شریف کے حوالے سے لکھا ہے یکفی ہے من کل شین، ہر بلا آفت سے حفاظت ہوگی۔ ابھی تو آج شروع کرو، پڑھ لو، میں بھی پڑھتا ہوں 3 مرتبہ، پہلے تینوں کو ایک دفعہ پڑھو، پھر بسم اللہ کے ساتھ پڑھو، بغیر بسم اللہ ٹھیک ہے۔ مال پر زندگی بننے کے وعدے نہیں ہے، مال ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن ان پر وعدے کہاں بھی قرآن حدیث میں نہیں کہ تمہارے ساتھ مال ہوگا تو تمہاری یہ گارنٹی ہے، تو ہمارے اعمال ہوں گے تو تمہاری زندگی بنے گی۔ تم فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کامل ادا جماعت کے ساتھ، کہ جماعت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے مطمئن ہو جائے، اللہ پاک آج ہماری حفاظت اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ نے میرے حفاظت کا ذمہ لیا۔ جیسے ایک آدمی کے گھرانے میں ایک آدمی بھاگ کر کہا کہ مجھے پناہ دو، وہ کہتا ہے تمہیں پناہ ہے، وہ کہتا ہے اگر اس کو کسی نے چھوڑا جیسے مجھے چھیڑا۔ جو فجر کا نماز، حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا، جب کسی پر موت کی سزا لگاتا تو پوچھتا تم نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اگر وہ فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہوا ہوتا تو حجاج ڈرتا تھا، اس کو کچھ نہیں کہتا تھا کہ یہ تو اس کی ذمہ داری اللہ نے لی، میں نے چھیڑا تو پھر میں اللہ کی پکڑ میں آؤں۔ مسلمان کو ان چیزوں پر یقین نہیں ہے۔ اور عبدالوہاب صاحب سے بھی سنا تھا اور خود بھی پھر کنز العمال میں دیکھا، جو فجر کے نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، شیطان جتنا بھی زور لگائے گا اسے گناہ نہیں کرا سکتا۔ یہ بھی پڑھ لیے، میں خود بھی پڑھتا ہوں روزانہ۔ اور 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھو گے تو 2 فرشتے اللہ پاک حفاظت کے لیے ساتھ لگاتے سارا دن۔ یہاں کوٹ میں بہت سے جوانوں نے مجھے کہا کہ ہمیں وسوسوں کی نماز میں وسوسے آتے، وضو میں اور اس طرح پریشان اور نفسانی خواہشات تنگ کرتے۔ یہ وظیفہ میں نے بتایا، یہ 3 چیزیں، 10 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت، اور 10 مرتبہ اعوذ باللہ، اور 10 مرتبہ چوتھا کلمہ۔ یہ فضائل اعمال میں ہے، جو فرض صبح کے نماز کے بعد 10 مرتبہ اسی حیات میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا آخر تک پڑھ لے، سارا دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ حفاظت کے ہمارے سامان ہے۔ میرے پیارے بھائی، دنیا کا کام منع نہیں ہے، لیکن سارا دن دنیا میں لگنا، اعمال کے لیے وقت نہیں ہے، مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ آدمی وقت تقسیم کرے، کچھ دنیا کو دے دے، کچھ آخرت کو زیادہ دے دے، لیکن کم از کم انصاف تو یہ ہے کہ آدھا تو تقسیم کرے، نہیں تو کم از کم جب ظرف آتا ہے 10واں تو دے دے۔ ہم 10واں بھی نہیں دیتے۔ تو تبلیغ میں جو بنیادی دین میں کمی آئی ہے وہ یقین کی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں رہا۔ مسلمان ڈرتا ہے کہ اللہ مجھے راستے میں چھوڑے گا، حالانکہ اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ یقین کے ساتھ ہے۔ یقین ہو تو عمل کا فائدہ ہوگا، یقین نہیں ہوگا۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے اگر یقین میں کمی ہے تو 3 نقصانات ہوں گے۔ عمل قبول نہیں ہوتا، عمل کرے گا لیکن قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا، عمل پر استقامت نہیں ملے گی، چند دن کرے گا پھر چھوڑے گا۔ تیسرا، عمل پر ثمرہ مرتب نہیں ہوگا، عمل پر ثمرہ مانا عمل کے جو فائدے بتائے وہ نہیں ملیں گے۔ اس یہ بھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
نماز کے بعد تسبیح فاطمہ سارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. ہمارے ساتھ وقت نہیں ہوتا ہے، دوڑتے ہیں نماز پڑھ کر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے تسبیح فاطمہ کی فضیلت سنی مجھ سے زندگی میں قضا نہیں ہوا. ہم ایک دن میں 5 نمازوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے، وہ پوری زندگی میں. کسی نے کہا تم نے تو جہاد میں جنگیں لڑی ہے، اس نے جنگ کے دوران بھی وہ تسبیحات مجھ سے نہیں چھوٹ گئے. اتنا اعمال کا اہتمام. تو میرے پیارے بھائیو، اعمال کو تھوڑا سا وقت اور ایسے ہمارے رب کا وعدے ہیں. وعدے اللہ وعدوں میں سچا ہے، پکا ہے. ومن اوفى بعهده من اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے کوئی زیادہ وعدہ پورا کرنے والا، اللہ سے کوئی دنیا میں سچ بولنے والا کوئی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس کا وعدہ ہے تفرغ لعبادتی. اے انسان تو اپنے آپ کو فارغ کر دو. علماء جانتے تفرغ باب تفعل ہے، اس میں تکلف ہوتا ہے. مطلب یہ کہ آدمی فارغ نہیں ہے، زور لگا کر اپنے آپ کو فارغ کرو. زور لگانا پڑے گا، زور لگا کر اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کر دو. عملہ صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، یہ وعدہ ہے اس کا. واسد فقرک، تیرا محتاجی ختم کروں گا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر دیا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، سینکڑوں قسم کے کاموں میں پنسا دوں گا. وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیرا فقر جب اللہ ختم نہ کرے کوئی کر سکتا ہے؟ سب کچھ ہے تو اسی کے ہاتھ. میرے پیارے بھائیو، یہ کوشش کرو، یہ روزانہ دعوت ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. جب انسان کا نظر مخلوق پر چلا جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. تو پھر اللہ کی مدد. کل ایک کتاب سے میں نے ایک پیارا جملہ لکھا، مجھے بڑا مزہ آیا، میں نے لکھ دیا. بہت بڑے عالم گزرے پچھلے زمانے میں، امام فخر الدین رازی رحمہ. ایک جگہ امام رازی فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی اپنے معاملات میں، ایک جگہ امام رازی فرماتے کہ انسان جب بھی اپنے معاملات میں، دنیا کی معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کیا رکھتا ہے، تو راستے کے تمام مشکلات حل ہو جاتے ہیں. راستے کے تمام مشکلات، راستے کے سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں غیر اللہ کا تصور ذہن میں ابھرا، غیر اللہ کا صرف خیال ہے کہ فلانا بھی کر، فلانے جگہ سے ہوگا، فلانے تصور ابھرا کہ غیر میرا کام کرے گا، بس وہی سے پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بس وہیں سے پریشانیوں کا سلسلہ. ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارا اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. نماز بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی ذمہ داری ہے اپنے، وہ نہیں کہ نماز سے میرے مسئلے بنیں گے، نماز سے میرے مسئلے بنیں گے، یہ نہیں ہے. یقین نہیں ہے نماز پر. اعمال کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اعمال پر مسائل کا حل کا یقین نہیں ہے. عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے جس کو اس تبلیغ پر پلنے کا یقین نہیں وہ اس میں چل نہیں سکتا ہے. پلنے کے لیے تو دکان ہے، تبلیغ تو بس اللہ نے ڈیوٹی رکھی ہے، کوئی دے گا نہیں ہے. نہیں، 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ ہے اور 50 صحابہ جتنا اجر کا وعدہ ہے. مولانا عبید اللہ صاحب انڈیا سے آتے تھے، وہ یہی فرماتے تھے. سن 78 79 جوڑنے میں شیخ الحدیث تھے نظام الدین میں، وہ کہتے ہیں اس دور میں جو یہ کام کرے گا 50 صحابہ جتنا اللہ کی مدد ہوگی اور 50 صحابہ جتنا اجر بھی بقدر صحابہ ملے گا. صحابہ کے گرد کو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ، لیکن صحابہ ایسے دور میں تھے کہ ان میں تھوڑا سی بھی کمی کرتے فوراً قرآن نازل ہوتا تھا. وہ ڈرتے تھے، وہ سستی سے ڈرتے تھے، ہم نکلنے سے ڈرتے تھے. قرآن میں تھا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ. دین کا تقاضا آیا، آدمی سستی کرتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتے تھے. یَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. جو عذر پیش کرتے ہیں یہ کچے ہیں، ڈرتے تھے.
تبوک کے موقع پر رہ گیا ہے، سستی کی وجہ سے کعب رضی اللہ عنہ 40 دن نبی علیہ السلام سلام نہیں ڈالتے۔ ہلال ابن امیہ رشتہ دار تھے، مرارہ ابن ربی رضی اللہ عنہ کا باغ تھا، سیزن ہے، باغ خراب ہوگا، یہ تو اور کام نہیں ہے، یہ ہمارے رائے گڑھ والوں نے نہیں بتایا ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب ہندوستان کے بہت بڑے مفتی، وہ فرماتے ہیں ہاں یہ کام صحابہ کا کام ہے، لیکن جو چیز رواج سے نکلتی وہ نیا معلوم ہوتا۔ شیطان ایسا دشمن ہے بھائی، تبلیغ میں دوسرے کاموں کی نفی نہیں ہے، لیکن دوسرے کاموں کو اس کے تابع بناؤ، دوسرے کاموں کو مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے ہیں تبلیغ کو غالب کر دو، تبلیغ کا تقاضا دوسری دن کے کاموں پر قربان نہ کرو، دوسرے کاموں میں اگر کمی آ جائے تبلیغ میں کمی نہ آ جائے۔ تبلیغ تو کا کاروبار ہے، پرچون کی نقصان تو کا کاروبار پورا کر سکتا ہے، لیکن تو کاروبار کا نقصان پرچون کی کمی نہیں پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، عبد القادر جیلانی، کون ہے؟ یہ معمولی آدمی نہیں ہے، قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم تھے، آدمی حیران ہو جاتا ہے، اس کے دسترخوان پر روزانہ 10,000 لوگ کھانا کھاتے تھے، مہمان مفت، کتنے؟ 10 مہمان روزانہ آ جائے، کوٹ میں ہے کوئی جو روزانہ 10 مہمان گزارتا ہے، وہاں 10,000۔ تو نمروز علاقے کا، یہ خراسان علاقے کا ایک بادشاہ اس کا مرید ہو گیا، اس نے جب یہ منظر دیکھا، بھائی اتنا خرچہ، میں بادشاہ ہوں، نمروز ایک صوبہ تھا، اس کا جتنا بھی آمدن آئے گا اس کے لنگر میں استعمال ہوگا، ایک خط پر ہدیہ کے طور پر لکھا، یا اللہ تو ہمیں ابھی ایسا بنائے۔ عبد القادر جیلانی نے اس خط کے دوسرے سیٹ پر اس کو جو واپس کر کے لکھ دیا، چو چتر سنجری روخ بہتم سیاہ باد در دل اگر بشد ہے وسے ملک سنجری۔ اگر میرے دل میں تھوڑا بھی یہ خیال ہو کہ تم بادشاہ ہے، مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت ہے، تو اللہ میرے چہرے کو ایسا کالا کر دے جیسے بادشاہ کے تاجوں میں کالا کپڑا لگتا۔ وانگاہ کے یافتم خبر ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نم خرم۔ مجھے آدھی رات اللہ کے خزانوں کے دروازے جو کھولے ہیں، اس کے مقابلے میں تمہارے آدھی دن کی، نمروز علاقے کا نام بھی تھا اور نمروز فارسی میں آدھے دن کو بھی کہتے ہیں، تمہارے آدھی دن کی حکومت مجھے ایک جو کے دانے اور پشے دانے مندیا خستل ہوتا تیار نہ، ایک جو کے دانے پر واپس کر دیا، قبول نہیں کر دیا۔ یہی عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتح الربانی لامام شیخ عبد القادر جیلانی۔ جو اہل حق لوگ ہوتے ہیں، ہم نے اپنے استاذوں میں دیکھا، اہل حق لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے دوسری جگہ لگے نہیں، اس کام کو سب سے اونچا سمجھتے۔ عبد القادر جیلانی کی کتاب میں میں نے خود دیکھا ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر احب الی من 1000 عابد فی الصوام۔ اس 1000 لوگ ایک عبادت خانے میں لگے اللہ عبادت کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے میرے نزدیک 1000 سے ایک جو لوگوں کو اللہ پاک کے طرح بلاتے ہے اس کی قیمت زیادہ ہے، ہزاروں کے بعد مقابلے۔ اس کام کا نسبت سارے نبیوں سے ہے، تو پھر لیکن مطلب یہ کہ اس کے ساتھ دوسری چیزیں نہ کرے، ہاں دوسری چیزیں اس کے تابع ہو، نیچے ہو۔ تبلیغ کے لیے جو بھی دین کا کام بھی وہ رکاوٹ بن جائے وہ فتنہ ہے، آدمی سمجھتا نہیں ہے۔ شیطان کے ساتھ دو قسم کے حجاب ہے، مولانا الیاس رحمت اللہ، ایک نورانی حجاب گناہ میں لگا کر اعمال سے روکتا ہے، دوسرا شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دین پر چلنا تو چاہتے ہیں لیکن ابھی کیسا ہو کہ زیادہ فائدے سے تھوڑے فائدے میں لے آؤ۔ شیطان بڑا دشمن ہے۔ تو پھر فرماتے جیسے ایک آدمی قرآن تلاوت کر رہا ہے اور جماعت کڑی ہو گئی، ابھی صبح کی نماز نہیں پڑھی، تو اسے کہا بھائی جماعت آ جائیے، آ جاؤ قرآن بند کرو، وہ کہتا ہے دیکھو قرآن سے روکتا ہے، یہ آدمی قرآن سے روکتا ہے، یہ اس کو غلط بات کہتے ہیں، جماعت کڑی ہو گئی، وہ کہتا ہے قرآن سے بھی کوئی اونچی بات ہے،
بھائی قرآن اپنے وقت میں، ابھی تو اسی قرآن کا تو مخالفت کر رہا ہے، قرآن کا حکم ہے ورکعوا مع الراکعین. سمجھ میں آ گئی؟ شیطان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے بہت پابند تھے، کبھی بھی چوٹ نہیں ہوا. ایک رات تہجد رہ گیا، سارا دن روتے رہے، سارا دن روتے رہے. رات کو ایک آدمی آیا اور اٹھایا تہجد کے لیے. اس نے پکڑا، تو کون ہے؟ میں ابلیس ہوں. ابلیس تو تہجد کے لیے کیسے اٹھاتا ہے؟ وہ جو کل رات رہ گیا ہے رونے پر جو ملے گا وہ آپ کو تہجد. میں نے کہا تہجد پڑھے لیکن پھر اتنا روئے نہیں. شیطان پھر دوسرا وہ کرتا ہے.